بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن جیسی نعمت سے نوازا اور قرآن کا صحیح فہم اور سمجھ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے لیے راستے ہموار کیے. یہ اللہ کا بہت احسان ہے. اب ہماری چوائس پر چھوڑ دیا تھا نا یہ، جیسے کہ اسی آیت میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کہ ہدیناہ النجدین. اب یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا نا کہ تم اس میں کتنی کوشش کرتے ہو، تم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، کتنی جد و جہد کرتے ہو، کتنی مشقت اٹھاتے ہو. جتنا تم اس کے ساتھ اپنا دل لگاؤ گے، جتنے اس قرآن کے ساتھ تم سنسیئرلی معاملہ کرو گے، اتنا ہی زیادہ یہ تم کو فائدہ دے گا. تو ہم لوگوں کا بھی تجربہ ہے نا، الحمدللہ کہ پہلے کی زندگی کے مقابلے میں اب جو قرآن والی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی تو بہت ساری ہماری لائف میں چینجنگ آئی ہے. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ کہ الحمدللہ علی نعمت القرآن، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الہدایہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی، ہدایت جیسی، قرآن جیسی نعمت دی کہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، الحمدللہ. تو اسی قرآن کی ایک صورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، 30ویں پارے کی سورۃ البلد. بلد جو شہر کو کہتے ہیں. تو کون سے شہر شہر کے نام پر یہ سورہ رکھی گئی ہے اور کون سے شہر کی قسم کھائی گئی ہے، اس کو دیکھتے ہیں. سورۃ البلد مکی صورت ہے، سورہ قاف کے بعد نازل ہوئی. اس میں 1 رکوع ہے، 20 آیات ہیں، 82 کلمات ہیں اور 320 حروف ہیں. اور ترتیب کے اعتبار سے مصحف میں اس کا نمبر 90 ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 35 نمبر پر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کچھ چیزوں کی قسم کھا کر کہیں گے. اور قسم کتنی ساری صورتیں اب تک ہم لوگ پڑھ چکے کہ جیسے ابھی پچھلے ہفتے منڈے کے دن ہم لوگوں نے پڑھا تھا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. تو وہاں پر بھی کئی چیزوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھا کر ان چیزوں کی اہمیت کو، اب یہاں پر کچھ چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں پہلی آیت میں کہ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ اسلام سے پہلے بھی ایک محترم شہر تھا، حرمت والا تھا، جہاں پر انسان کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ تھی. لیکن اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ آپ کو یعنی اسی شہر میں، جیسے کہ اگلی آیت میں ہم لوگ پڑھیں گے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، تو وہ شہر جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام شہروں پر فضیلت دی، بیت اللہ جس میں اللہ کا گھر ہے، جسے ام القریٰ یعنی تمام قریوں کی، یعنی تمام بستیوں کی ماں، جس میں مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، سعی
وہاں جانے والا ہر شخص اس امن و سکون کو محسوس کر سکتا ہے۔ پچھلی صورت میں ہم لوگ پڑھ چکے، آخری جو ہماری آیت تھی نفس مطمئنہ پر اختتام ہوا، اور یہ بلد الامن، سکون اطمینان والا شہر، عمرہ کر کے حج کر کے بیت اللہ کو دیکھ کر وہاں جا کر جو سکون ہی سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ جب اس شہر میں ایک شخص داخل ہوتا ہے تو وہ سفر بھی کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کی خاطر، اور اللہ ہی کے لیے اس شہر میں داخل ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ جس طرح احرام پہنے ہوئے یہاں داخل ہوئے 2 کپڑوں میں، ایسے ہی سادے سے لباس میں کفن میں لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ اور عمرہ و حج جس طرح گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم سب پلٹیں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو چکے ہوں گے، اور ہم اللہ کے یہاں راضیۃ مرضیہ والی حالت میں پلٹیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے قسم کھا کر اس شہر کی اہمیت بتانے کے لیے، اور لا سے کیوں بات شروع ہوئی کہ نہیں اے اہل کتاب، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم سوچتے ہو، وہ تمہارا طرز عمل درست نہیں ہے۔ اللہ نے اس شہر کو اپنی عبادت کے لیے چنا ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں، اور تم اس شہر میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اسی اللہ کو ہی نہیں مانتے ہو جس کے نام پر تم نے اس شہر کو آباد کیا ہے، اور شہر کو آباد کیا گیا اسی مقصد کے لیے۔ تو بلد الحرام مکہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے، مسلمانوں کا قبلہ اور ان کی دلی محبت کا مرکز ہے، حج کا مرکز ہے، اور باہمی ملاقات و تعلقات کی آماج گاہ ہے۔ روز اول ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دے دیا تھا۔ اس میں کعبہ ہے جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس قدیم گھر کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا ہے، اور اس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے، حتیٰ کہ یہاں کے درختوں اور دوسری خضر و نباتات کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا، یہاں کے پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر بھگایا نہیں جا سکتا۔ اس جگہ کا ثواب دوسرے مقامات سے کئی گنا افضل ہے۔ یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتی ہے۔ مکہ مکرمہ کو عظمت، حرمت اور امان سب کچھ کعبے کی برکت سے ملا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 98 میں ہم لوگ پڑھ چکے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص اس حرم میں داخل ہو جائے امن والا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و تقدس کے اظہار کے لیے اس کی قسمیں اٹھائی ہیں، یعنی لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے کہا، یعنی مکہ کو، کہ اللہ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں بہترین جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہے، اگر مجھے تجھ سے زبردستی نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ حضرت کعب احبار نے فرمایا، اختار اللہ عز و جل البلاد واحب البلدان الی اللہ عز و جل بلد الحرام، اللہ تعالیٰ نے شہروں کو چنا تو سب سے زیادہ بلد حرام کو پسند فرمایا۔ اور اس کی ایک ہسٹوریکل اور ایک جیوگرافک جو اہمیت ہے وہ یہ بھی کہ پوری دنیا کا یہ سینٹر ہے، یعنی سیٹلائٹ سے جب دیکھا گیا تو پوری دنیا جو گول ہے اس کے سینٹر میں یہ پڑتا ہے، اسی لیے اس کو سینٹر میں رکھنے کا مقصد بھی کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو سکتی ہے، اللہ علم، لیکن ایک چیز سوچی جا سکتی ہے، چونکہ اس کو مرکز بنانا تھا عبادت کا، یعنی قبلہ بنانا تھا، اس لیے چاروں طرف سے جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی شہر ہیں اور جتنے بھی کنٹریز ہیں، وہ ساری کے ساری اس کی طرف مکر کے، یہ بھی اس کی عظمت کی بڑی نشانی ہے کہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی انسان ہے، دنیا کے کوئی بھی کونے میں، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، جاپان میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، یا خود مکہ میں ہے، سب کو رخ اسی گھر کی طرف کرنا ہے۔ مکہ مکرمہ کو بلد الحرام کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ آسمان زمین کی پیدائش کے وقت ہی سے حرم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی فتح عطا فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں ہاتھیوں کو آنے سے روک دیا تھا، لیکن اب اپنے رسول اور مومنین کو مکے پر قابض فرما دیا ہے۔ مجھ سے پہلے مکہ مکرمہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، اور نہ میرے بعد کسی کے لیے
حلال ہوگا. جیسے کہ اگلی آیت وان تحلم بہذا البلد، یعنی آپ کے لیے کچھ وقت کے لیے اس کو حلال کیا گیا تھا فتح مکہ کے دن. میرے لیے بھی کچھ وقت کے لیے حلال کیا گیا تھا. خبردار اس کے کسی شکار کو ڈرا کر بھگایا نہ جائے، اس کے کانٹے دار درخت نہ کاٹے جائیں. اس سے مراد سرسبز نباتات ہیں. اس میں گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ جو اعلان کرے وہ اٹھا سکتا ہے. جس شخص کا کوئی رشتہ دار قتل ہو جائے اسے دو چیزوں قتل اور دیت میں سے بہتر کا اختیار ہے. جو وہ بہتر سمجھے اسے اختیار کر سکتا ہے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے گزارش کی اللہ کے رسول ادخر گھاس کو مستشرہ فرما دیجئے، کیونکہ ہم اسے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں. یعنی وہاں کی گھاس پھوس بھی نہیں کاٹنا ہے. تو عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ ازخر جو گھاس ہوتی ہے اس کی اجازت دیجئے، کیونکہ اس کو ہم گھروں میں مثلا سوکھی ہوئی گھاس ہوتی ہے تو اس کو جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا قبروں میں مردے کے لیے کفن کم پڑ جائے تو اس کو رکھتے ہیں، جیسے کہ ایک صحابی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال بھی کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ازخر مستثنیٰ ہے، یعنی اسے کاٹا جا سکتا ہے. سب سے پہلے حرم کی حدود مقرر کرنے والے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تھے. سیدنا ابراہیم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق حرم کی برجیاں نصب کی، پھر ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال سیدنا تمیم بن اسد خزائی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. انہوں نے ان برجیوں کو نئے سرے سے بنایا، پھر ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب نے 4 قریشیوں کو مقرر فرمایا جنہوں نے اس کی پھر سے تجدید کی. یعنی ریپیرنگ تو کی گئی، لیکن جو جس شکل میں اور جیسا تھا اس کو چھیڑا نہیں گیا، بلکہ اس میں اب دیکھتے ہیں کہ مسجد کہاں سے کہاں توسیع ہو چکی ہے، لیکن کعبہ جس جگہ پر تھا جس سائز کا تھا ویسا ہی ہے. اس کو تھوڑا مینٹین کیا گیا، مثلا اس کا غلاف چینج کیا جاتا ہے، اس کو اور خوبصورت مزین کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعظیم کے لیے اس کا حرم مقرر فرمایا، اور اس میں ہر چیز حتیٰ کہ پرندوں اور درختوں کو بھی امان دے دی، اور اس میں اعمال کا ثواب دوسرے مقامات سے افضل قرار دیا. حرم مکہ مکرمہ کے ہر طرف پھیلا ہوا ہے، البتہ اس کی حدود ہر طرف ایک جیسی نہیں ہے. مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے بڑے بڑے راستوں پر حدود حرم کے نشانات لگا دیے گئے. مثلا اگر مغرب کی طرف سے کوئی آ رہا ہے تو جدہ روڈ پر مقام شمیسی جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے، یہ مکہ مکرمہ سے 22 کلومیٹر دور ہے. جنوب کی طرف سے اگر کوئی آنا چاہے تو اس کا جو میقات ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تہامہ سے. یمن کے راستے پر ادعا لبن مقام جو مکہ مکرمہ سے 12 کلومیٹر دور ہے. مشرق کی طرف سے اگر کوئی آنا چاہے تو وادی ارنا کا مغربی کنارہ جو مکہ مکرمہ سے 15 کلومیٹر دور ہے. شمال مشرق کی طرف سے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جعرانہ کے راستے پر بستی شرائل مجاہدین کے قریب، اور یہ مکہ مکرمہ سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر. شمال کی طرف یعنی نارتھ کی طرف سے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو مقام تنعیم جو کہ مکہ مکرمہ سے صرف 7 کلومیٹر دور ہے. اور حرم کی عظمت اس لیے بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص اس حرم میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے. اس آیت میں پورا حرم مراد ہے. جب کوئی خوف زدہ شخص حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے. دور جاہلیت میں بھی صورتحال یہی تھی. اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے حرم میں چلا جاتا تو مقتول کا بیٹا اسے دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ حرم سے اس کے نکلنے کا انتظار کرتا تھا. البتہ اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص حرم کے اندر جرم کرے گا تو اسے امن حاصل نہیں ہوگا. یعنی جو حرمت والا مہینہ ہے اس کا کوئی خیال نہیں رکھے گا، اور اس حرمت والے شہر میں اگر کوئی جرم کرے گا تو پھر اس کا کے لیے امن نہیں ہے، کیونکہ اس نے حرم کی بے حرمتی کی. ہاں اگر جرم حرم سے باہر کرے پھر حرم میں چلا جائے تو اس کو تنگ نہیں کیا جائے گا. یعنی باہر کچھ کیا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس میں داخل ہو گیا تو پھر اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا. پھر جب وہ حرم سے باہر نکلے گا تو اس پر حد لگائی جائے گی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فتویٰ منقول ہے کہ جو شخص کوئی جرم کر کے بیت اللہ کی پناہ حاصل کرے تو اسے امن حاصل ہو جائے گا، اور کسی کو اجازت نہیں کہ اس کو کوئی سزا دے. جب وہ حرم سے نکلے گا تو پھر اس پر حد لگائی جائے گی. اسی طرح شہر کے کئی نام بھی ہیں. اس مقدس شہر اور عظیم حرم کے بہت سے ایسے نام ہیں جو تقریباً 50 تک بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 5 نام مینشن کیے ہیں، حالانکہ 50 نام تک ہیں. تو قرآن میں جو نام آئے ہیں وہ ہے مکہ، بکہ، بلد، قریہ اور ام القریٰ.
مکہ کا ذکر اس آیت میں ہے سورہ فتح آیت نمبر 24 میں، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ۔ اللہ تعالیٰ نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا۔ مکہ کا ذکر جیسے ہم لوگ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، لوگوں کے لیے عبادت کی غرض سے بنائے جانے والا پہلا گھر مکہ میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت والا ہے۔ البلد جو ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، جس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اس میں بلد سے مراد مکہ ہے، ویسے لغت میں بلد بستیوں کے مرکز کو کہتے ہیں۔ القریہ کا ذکر اس آیت میں ہے سورہ نحل آیت نمبر 112 میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ نے ایک قریہ کی مثال بیان کی جس میں مکمل امن و سکون تھا۔ قریہ اس بستی کو کہتے ہیں جس میں بہت سے لوگ رہتے ہوں۔ اس کا لفظی معنی جمع کرنا ہے۔ قریت الماء فی الحوض کا معنی ہے میں نے حوض میں پانی جمع کیا۔ ام القری نام کا ذکر آیا ہے سورہ انعام آیت نمبر 92 میں، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، آپ ام القری والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس آیت میں ام القری سے مراد مکہ ہی ہے۔ مکہ مکرمہ کے اور بھی کئی نام ہیں، مثلا نساسہ، خاتمہ، حرم، صلاح، باسا، معاد، راس، بلد الامین اور کوسا وغیرہ۔ پھر اس کی افضلیت بھی بہت زیادہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے افضلیت اور مقام و مرتبہ بیان کرنے والی احادیث بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن عدی بن حمرہ کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اونٹنی پر سوار خزورہ مقام پر یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں بہترین جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین ہے، اگر مجھے تجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی نہیں نکلتا۔ اس مضمون کی یہ سب سے صحیح حدیث ہے، اور اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ مکہ مکرمہ ہر جگہ سے افضل ہے۔ مکہ مکرمہ کی افضلیت کے لیے یہی کافی ہے کہ مسجد حرام کی نماز کا اجر ہر جگہ سے بڑھ کر ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز دیگر مساجد میں 1000 نماز سے بہتر ہے، البتہ مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر ہم مسجد حرام کی ایک نماز کی فضیلت کا 1,00,000 نمازوں کے مطابق حساب لگائیں تو مسجد حرام کی ایک نماز 55 سال 6 مہینے 20 دن کی نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔ کسی کی اتنی عمر بھی نہیں ہو سکتی۔ حرم کی نماز کے ثواب کی اس قدر کثرت تقاضا کرتی ہے کہ حرم کی ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہوگا۔ علامہ محب الدین احمد بن عبداللہ طبری نے فرمایا، نماز روزے کے ثواب کی کثرت والی روایت دلیل ہے کہ ثواب کی یہ کثرت تمام نیکیوں میں، یعنی کوئی بھی خیر کا کام، نیکی کا کام وہاں پر کیا جائے گا تو وہ سبھی اس میں شامل ہے، یعنی 1,00,000 کا ثواب۔ حسن بصری نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر، ایک درہم کا صدقہ 1,00,000 درہم کے برابر، بلکہ ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ البتہ ثواب زیادہ ہونے کی 2 شرطیں ہیں، جیسے ہم لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ تمام چیزوں کا ثواب پانے کی 2 شرطیں اگر ہم پوری کریں گے تو ہمارے لیے لاکھوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 1، عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہر گناہ سے پرہیز کرے، کیونکہ یہاں جس طرح نیکیوں کا ثواب بڑھتا ہے اسی طرح گناہوں کا عذاب بھی بڑھتا ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں جس طرح نیکیاں بڑھتی ہیں گناہ بھی بڑھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کیا برائی کا گناہ ایک سے زیادہ لکھا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، البتہ مکہ مکرمہ کی عظمت کے پیش نظر وہاں زیادہ لکھا جاتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود نے بھی اسی طرح فرمایا کہ اگر عدن ابین میں کوئی شخص کسی شخص کو بیت اللہ میں قتل کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مکہ مکرمہ کی رہائش مستحب ہے کیونکہ اس میں نیکیوں اور اطاعت بڑھتی ہے۔ سلف و خلف ائمہ میں سے بے شمار حضرات نے مکہ مکرمہ کی رہائش اختیار کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں رہائش کے محب یعنی پسندیدہ کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی خواہش فرمائی، اور سیدنا بلال نے اپنے اشعار میں مکہ مکرمہ دوبارہ جانے کی تمنا کی تھی۔ اپنے شہر سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں رہائش کرنے کے بارے میں سب سے دلچسپ بات علامہ زمخشری نے کشاف میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں، ہم اور ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کے حرم کی رہائش
اور بیت اللہ کے قریب رہنے سے بڑھ کر کوئی نیکی ایسی نہیں دیکھی جو نفس کو مغلوب کرنے اور شہوت کی نافرمانی میں معاون ثابت ہو، پریشان دل کو مطمئن کرنے والی اور فکر و غم کے تانے بانے سلجھانے والی ہو، قناعت پر ابھارنے والی اور شیطان کو بھگانے والی ہو، فطروں سے بچانے والی اور دینی معاملات میں نظم و ضبط پیدا کرنے والی ہو۔ ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم نے گھوم پھر کر اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے کام آسان فرما دیا اور صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ تھا شہر کے بارے میں کہ امن والا شہر ہے، پرسکون شہر ہے، اور خود ہم بھی محسوس کرتے ہیں نا الحمدللہ کہ جب اس میں داخل ہوتے ہیں اور حرم میں جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے تو ایک الگ ہی سکون محسوس ہوتا ہے، ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک الگ ہی وہاں پر فیلنگس ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس کی تعمیر وہ کر رہے تھے تو کیا دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ بنا دینا اس شہر کو امن والا اور اس کے رہنے والوں کے لیے پرسکون اور رزق کی فراوانی کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج وہاں پر اس چیز کی فراوانی کے دنیا کے ورلڈ میں سے جتنے بھی فروٹس ہیں یا ویجیٹیبلس ہیں یا جو بھی چیزیں وہ دنیا میں الگ الگ جگہ پر مختلف ملتی ہیں، لیکن وہاں سب آ کر اکٹھا ہو جاتی ہے۔ کئی ویرائٹی کے مینگوز، کئی ویرائٹی کے ایپلز، کئی ویرائٹی کے سپر مارکیٹ میں جاؤ تو دیکھو تو دنگ رہ جاتی ہے عقل کہ اتنی ساری ویرائٹی۔ تو پھر یاد آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ کیوں نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اس کی وجہ سے اس کو امن والا بھی بنایا کہ وہاں پر رہنے والا، یعنی کوئی بگڑا سے بگڑا بھی انسان اگر وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر خوف اس شہر کی جو عظمت اور کبریائی اور بڑائی ہے اس کی وجہ سے آ ہی جاتا ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں وہ کی ہے۔ اور دوسری جو قسم کھائی ہے دوسری آیت میں کہ وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہل ہلا سے اترنا، گرہ کھولنا، کسی چیز کو حل کرنا۔ یہاں تین معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے والے ہیں اس شہر کے، یعنی 53 سال تک نبوت سے لے کر آپ اس شہر میں رہے۔ دوسرا معنی کیا ہے ہلن کا کہ مسافر کا سامان کھولنا، کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر آئیں گے، یعنی پھر آپ اپنا سامان کھولیں گے اور پھر یہاں پر آئیں گے اور آپ کے لیے یہ جگہ پھر سے ویسے ہی پرسکون امن والی اور حلال ہو جائے گی جیسے کہ پہلے تھی۔ اور تیسرا یہ کہ اس شہر میں آپ کو حلال کیا جائے گا، یعنی آپ کو پریشان کیا جائے گا، ستایا جائے گا، اور تم اس شہر میں حلال کر لیے گئے ہو۔ ایک معنی اترنے والے ہو، دوسرا معنی حلال ہونے والے ہو، یعنی جہاں مکہ شہر میں ہر چیز محترم ہے وہاں یہ مکہ والے آپ کے احترام میں کمی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ 40 سال تک آپ کی یہاں پر بہت عزت تھی، مگر اس کے بعد آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی اذیت دی جاتی رہی، اور کس جرم کی بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے مکہ والوں، آج تم ان کو نکال رہے ہو، ایک دن آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس میں اترنے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں اور مقیم ہونے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گو آپ کا وطن حرم ہے اور اس میں کسی کو لڑائی حلال نہیں، مگر عنقریب ایک ایسی ساتھ آ رہی ہے جس میں یہاں جہاد آپ کے لیے حلال ہو جائے گا اور اس سے ملا ہوا مال غنیمت بھی آپ کے لیے حلال ہوگا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں مکہ معظمہ شروع ہی سے حرمت والا ہے اور اس کی حرمت قیامت تک باقی رہے گی، لہٰذا نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ جھاڑی کے کانٹے توڑے جائیں۔ یہ شہر میرے لیے بھی صرف ایک ساتھ کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر بدستور اس کی حرمت لوٹ آئی، اور اگر کوئی اپنی جنگ کے جواز میں میرا جہاد پیش کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو جنگ کی تھی، تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی تھی لیکن کچھ ساتھ کے لیے، کچھ گھڑی کے لیے، لیکن کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہے اس شہر میں۔ اللہ نے اس شہر کی سعادت اور اس شہر کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پیدا ہونے اور وہاں ان کو نبوت ملنے اور قرآن کے نزول کے جگہ ہونے کی وجہ سے۔
پہلے سے یہ شہر محترم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک یہ مقام حرم رہے گا، اور آپ کی وجہ سے اور شہر کی قدر و قیمت اور بڑھ گئی۔ دوسرا معنی کہ وہ محترم شہر ہے جہاں جانور کا شکار بھی منع ہے، ایک درخت کا پتا بھی کاٹنا یا توڑنا منع ہے، وہاں ان مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اس امن والے شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے رہے، آپ کو کذاب اور ساحر کہہ کر غمگین کرتے رہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر بہت زیادہ زیادتیاں کی گئی۔ تو ایک وقت آئے گا کہ آج یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور فیوچر میں مستقبل میں ایک وقت آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی کہ ان کو حلال کریں، یعنی یا ذلیل ہو کر نکلیں گے یا مارے جائیں گے۔ تو اسی کی یہاں پر وہ کی گئی ہے کہ قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی اور اس شہر کے لیے بھی، ووالد وما ولد۔ اب تیسری قسم کس کے لیے ہے؟ اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنم دیا یعنی بیٹے کی۔ تو والد سے مراد یہاں آدم علیہ السلام ہے جو تمام انسانوں کے باپ ہے، اور ولد سے مراد تمام انسان ہیں جو آدم علیہ السلام کے بچے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ ووالدیوں کا دوسرا معنی کیا ہے؟ والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے اس شہر کو آباد کیا تھا، اور ولد سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے، دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اور پھر انہی کی اولاد میں سے کون نبی چنے گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب باپ بیٹے بہت اہم ہیں جن کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل میں سے پیدا ہوں گے، اور اسی لیے ان دونوں باپ بیٹوں کی یہاں پر قسم کھائی گئی، جس کے اصل جو ہے وہ تو آدم علیہ السلام ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بلا شبہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ مشقت اور امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو مشقت، امتحان۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مرحلہ کتنی مشقت سے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی جو ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے وہ کتنی مشقتوں سے گزرتی ہے، اس کا 9 مہینہ کیسے گزرتا ہے، کس طرح سے وہ ایک کے اوپر ایک، اور اس طرح سے ایک ایک مہینہ اس پر بھاری گزرتا ہے، یہاں تک کہ اس بوجھ کو لے کر چلتی ہے، مشقت کے ساتھ وہ کرتی ہے۔ اور پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے، پیدائش کے وقت بھی کتنا خطرہ ہوتا ہے کہ بچہ یا ماں دونوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، کہ کبھی کبھی جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ ہم 2 میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک مشقت کا وقت ہوتا ہے کہ اس میں چوائس کی جاتی ہے، دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی مشقت ہے۔ پھر بچے کی پرورش کا مرحلہ، لمحہ بلمحہ کہیں گر نہیں جائے، کہیں اس کو چوٹ نہیں لگ جائے، اس کو کچھ ہو نہیں جائے، کہیں وہ بیمار نہیں پڑ جائے، یہ سب ماں کے لیے مشقت، یعنی پیدائش سے لے کے اس کے بڑا کرنے تک کا ماں مسلسل مشقت میں، اور خود بچہ بھی جب وہ دودھ پیتا ہے، جب وہ رینگنے لگتا ہے، جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اب اس کو اسکول جانا ہے، اس کو یعنی بہت سے ساری چیزوں پر صبر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پھر انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے، ذمہ داریاں اس کی بڑھتی جاتی ہیں، تو بتایا گیا کہ یہاں تم چین سے رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ ایک کے بعد ایک مشقت سے گزرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کبد میں کیوں وہ کر رہے ہیں کہ احسن العمل، یہ کہ ان پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے گزارتا چلا جائے، جب تک محنت مشقت نہیں کرو گے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کبد کہتے ہیں عربی میں جگر یعنی کلیجی کو، کبدہ کہتے ہیں کلیجی کو، کیونکہ یہ جمع ہوئے خون کی شکل کا ہوتا ہے، یہ جسم کے زہریلے مادے کو باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح انسان مشقتوں سے گزر کر اپنے آپ کو نقصان دہ عمل سے بچاتا رہتا ہے۔ تو مشقت، شدت، دشواری، سختی، مصیبت، یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی دنیا میں انسان عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ دنیا کام کرنے کی ہے، محنت کرنے کی جگہ ہے۔ مشقت اٹھا کر اللہ کی اطاعت کرنے میں مشقت، تکلیفیں برداشت کرنے میں بھی مشقت، حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان کی ساری زندگی محنت و مشقت سے معمور ہے، اور اس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام جانداروں کو مشقت اٹھانے ہیں۔ تو بچپن سے بڑھاپے تک، پھر موت کا مرحلہ بھی مشقت کا مرحلہ، کہ ایک ایک جان جب رگوں سے روح نکلتی ہے تو کتنی تکلیف
اور کتنی مشقت سے اس کی روح باہر آتی ہے. اس کے بعد قبر میں سوال و جواب کے مرحلے سے گزرنا ہے. قبر ہر انسان کو بھیجتی ہے، وہاں بھی امتحان ہے کہ کسی کو پیار سے اس کو دباتی ہے اور کسی کو غصے کی وجہ سے اس کو بھیجتی ہے. پھر قیامت کا دن بھی مشقت سے بھرا ہوا ہے، وہاں کی دنیا اس دنیا سے مختلف. پھر حساب کتاب کی مشقت، پلسرات پر پھر جنت یا جہنم میں داخلہ. تو یہ مشقت مومنوں کے لیے کب ختم ہوگی؟ جب وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس جنت کو پانے کے لیے انسان کو دنیا میں مشقت کرنی ہے. اگر آج یہ مشقت نہیں اٹھاتا تو کل کی ساری زندگی اس کی مشقت بری ہوگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس شہر میں رہ کر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر تکلیف و مشقت کے دن ہے تو یہ مشقت و تکلیف ہر کوئی گزر رہا ہے یا گزرے گا. ہل حلول سے ہے، یعنی غار ہیرا سے لے کر آخری زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک محنت و مشقت اٹھائی اس دین کو پہنچانے کے لیے. جیسے کہ خلقنا الانسان فی کبد، اس کے بارے میں کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ پھر آرام کب کریں گے، یعنی مشقت ہی مشقت اٹھاتے رہیں تو آرام کب کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس دن پہلا قدم جنت کے اندر جائے گا آرام اس دن ہوگا. کیونکہ اگر اس دنیا میں فرائض ادا کرنے میں مشقت نہیں اٹھائی، محنت و کوشش تھکان دوسرے کاموں میں لگا دی تو پھر وہاں آرام نہیں ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام پا گیا یا اس سے آرام پا لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ آرام پا گیا یا آرام پا لیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ فوت ہوتا ہے تو دنیا کی مشقتوں، تھکاوٹوں، تکلیفوں، آزاریوں سے نجات پا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے. اور جو فاجر و بدکار انسان ہوتا ہے وہ جب فوت ہوتا ہے تو اس سے انسان، شہر، شجر، پودے اور باقی تمام جاندار سب کے سب اس سے راحت پاتے ہیں. یعنی جن پر وہ ظلم کرتا رہا ہے ان سب سے وہ ساری چیزیں بچ جاتی ہیں، کیونکہ وہ زمین پر رہ کر فساد پھیلانے والا ہوتا ہے. پھر مومن کو قبر میں بھی آرام ہے، سکون سے جواب دیتا ہے. اسی طرح جب مومن کی روح آسمان کی طرف جاتی ہے اس پر رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فاجر کا اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اس کے ساتھ روح کے نکلتے ہوئے بھی تکلیف اور مشقت، اور اس کو آسمان پر جاتے تو دروازے نہیں، اور قبر میں بھی سوال کا جواب نہیں دے پاتا منکر نکیر کا، تو اس پر مشقت یہ کہ گرو سے مارا جاتا ہے. تو یعنی مشقت پر مشقت، جس نے یہاں پر محنت نہیں کی اس کو وہاں پر تکلیف اٹھانا ہے، اور جس نے یہاں پر اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے محنت کی اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بھی ہے اور بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں انجام بھی ہے. تو یہ ہے کہ انسان یہ نہیں سمجھے کہ ہاں وہ بس ایسے ہی احسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بس ایسے ہی پیدا کیا گیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے انسان کو تکلیفیں اٹھاتا ہوا پیدا کیا، پہلے نطفہ، پھر منجمد خون، پھر گوشت کا لوتھڑا ہوا، پھر مختلف مدارج طے کرتا ہوا مکمل ہو کر پیدا ہوا. پھر پیدائش کے وقت بھی تکلیفیں اٹھاتا ہے، جیسے کہ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہن و کرہا، ماں نے حالت حمل میں بھی تکلیفیں اٹھائی اور وضع حمل میں بھی. اور سچ پوچھو تو دودھ پلانے میں اور تعلیم و تربیت میں بھی تکلیف ہی تکلیف ہے. یعنی ایک ماں کا امتحان اس کے بچے کی ہمیشہ رہتا ہے. یعنی ایک چیز ہے کہ چلو اب وہ بڑا ہو گیا، اب وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھانے لگا، لیکن پھر بھی ماں کا جو دل ہوتا ہے، ماں اور باپ بعض دفعہ دونوں ہوتے ہیں، بعض دفعہ ماں کے لیے کثرت سے کہ ماں کا دل تب بھی چین میں نہیں آتا، تب بھی بچوں کی فکر ہوتی ہے، حالانکہ وہ بڑے پرسکون ہیں اور بہت اچھے سے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں ان کا کیا بنا ہوگا، پتہ نہیں ان کے جاب پر کیا پرابلم ہوگی، صحت کے لیے کیا ہوگی، ہر وقت ماں فکر مند. تو یہ ہر ایک کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی محبت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مشقت میں پیدا کیا، مشقت سے زندگی گزارے گا. اور مشقت، حالانکہ مشقت دو طرح کی ہے، یعنی ایک ہے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے، اور ایک ہے کہ وہ اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے
اللہ ताला की नाराजगी के कामों में, तो दोनों में फर्क है और दोनों का अंजाम भी फर्क है। अयहसबुल इंसानु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, अयहसबु, क्या वो समझता है कि उस पर कोई कुदरत नहीं पा सकेगा? वो जिसे दुनिया में आजाद जिंदगी गुजार रहा है, वक्त काट रहा है, क्या कयामत के दिन भी उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? जिधर मर्जी आए जो करे, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं। उसको, और उसके काम क्या थे कि वो यहाँ पर ये कि क्योंकि जब इंसान जवान होता है तो उसको अपनी ताकत का बड़ा जोम होता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत कुव्वत है, बहुत ताकत है, मैं तो जो चाहे कर सकता हूँ। और दूसरा, और जब उसके पास माल होता है तो वो समझता है मैं हर चीज खरीद सकता हूँ। तो यहाँ उसको बता दिया गया कि तुम आजाद नहीं हो, बल्कि तुम पर भी निगरान है। ऐसा नहीं है कि कोई उसको पकड़ने पर कादिर नहीं है। हाँ, वक्ती अगर अगर अल्लाह ताला ने उसको ढील दे रखी है, उसको छोड़ रखा है, तो ये नहीं समझे कि कोई उसकी पकड़ करने वाला नहीं, या उसको कोई पूछने वाला नहीं है, जो जी में आए वो करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि काफिरों का हाल ये था कि वो ये समझते थे कि जिंदगी बादल मौत नहीं, जब इंसान मरकर गल सड़ जाता है तो फिर दोबारा कैसे बनाया जाएगा। इनके ख्याल में वो गल सड़कर अल्लाह के बस से बाहर हो जाता है। या मालदार अपने माल के नशे में लोगों को हकीर समझता रहता है और हक तलफी से नहीं शर्माता, जैसे वो ये समझ रहा हो कि माल बढ़ता ही रहेगा और खुशहाली हमेशा उसके मुकद्दर में रहेगी, बाकी रहेगी। हालांकि माल चलती फिरती छांव है, हालात बदलते देर नहीं लगती। जरा सी देर में हुकूमतें बदल जाती है, चंद पैसों की तो हकीकत ही क्या है कि दुनिया में भी हम लोगों का तजुर्बा होता है ना। कल को जो बहुत गरीब थे, खाने खाने के लिए तरसते थे, अल्लाह ताला ने उन पर रोजी के दरवाजे इतने खुशा किए कि आज वो कई घरों के मालिक हैं और दूसरों को खिलाने के काबिल बने। और कल को जो थे ऐशो इशरत की जिंदगी में थे, बहुत कुछ थे, आज एक एक दाने के लिए तरस रहे। तो ये हमारी जिंदगी में ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को बहुत से लोगों के को इबरत की निगाह से देखने के लिए हम लोगों को कुरान में भी गौर व फिक्र की दावत देते हैं। आसपास के माहौल में भी ये सारी चीजें हमको दिखाई जाती हैं। तो अयहसबुल इंसान अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या वो समझता है कि उस पर कोई काबू नहीं पाएगा, कोई उसको कादिर नहीं है उस पर पकड़ करने पर। इसके बारे में अबू मसूद बदरी कहते हैं कि एक मर्तबा मैं कोड़े लिए अपने गुलाम को मार रहा था, तो मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कह रहे थे, मगर चूंकि मैं उस वक्त गुस्से की हालत में था तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज नहीं सुन पा रहा था। जब वो करीब हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जान लो अबू मसूद, जान लो अबू मसूद, जान लो। अबू मसूद कहते हैं कि मैंने अपना कोड़ा हाथ से नीचे डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो बेशक अल्लाह तुम पर इससे ज्यादा कुदरत रखते हैं। जितनी कुदरत तुम अपने इस गुलाम पर रखते हो। तो वो कहते हैं कि उसके बाद मैं अपने गुलाम को मैंने कभी भी नहीं मारूंगा, इसका अहद किया। तो इंसान ये समझता है कि इस पर कोई कादिर नहीं हो सकता, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं। आज भी जो मर्द हजरात होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर औरतों पर नाहक जुल्म कर रहे होते हैं, बगैर किसी कसूर के सता रहे होते हैं। उन सबको अल्लाह ताला से डरना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत होते वक्त आखिरी वसीयत करके जा रहे हैं कि लोगों, इन दो कमजोरों यानी औरतों और गुलामों के बारे में अल्लाह से डरना। लेकिन आज अपनी कुव्वत के, मसलन बाज घरों में ये होता है कि हम हुक्काम बना दिए गए हैं और हमको अल्लाह ताला ने एक दर्जा ऊंचा दिया है। तो एक दर्जा ऊंचा दिया है कि आप अपने अहलो अयाल की कफालत करें, उनके कव्वाम बने। कव्वाम इसलिए नहीं बनाए कि उन पर जुल्म करें या उनको दबा कर रखें या उनके साथ बुरा सुलूक करें। याद रखो, अगर दुनिया में उनको पकड़ नहीं है और वो अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं, तो एक दिन है कयामत का कि उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, उनकी जो पकड़ करेंगे वो पकड़ ऐसी सख्त होगी कि इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तेरा रब सब कुछ देख भी रहे हैं और घात में भी है। यानी हर चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रिकॉर्ड में। ऐसा नहीं है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुमको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, बल्कि ये तुमको ढील मिली है शायद कि तुम सुधर जाओ, शायद कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करो और पलटो। अगली आयत है, यकूलु अहलकतु मालन लुबदा,
اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی کام کرنے کی بجائے وہ شیخیاں بگاڑتا پھرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے مال اڑاتے چلا جاتا ہے، فضول خرچی، فخر، تکبر اور ریاکاری کے طور پر، اور جگہ جگہ بیان کرتا پھرتا ہے، کیونکہ جن کو مال سے محبت ہوتی ہے وہ یہی باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ اتنا مال یہاں لگایا، اتنا مال وہاں دیا، اور اتنا مال کا فائدہ ہوا، اتنا پروفٹ ہوا اور اتنا لاس ہوا، یہ بس ان کی دنیا ہی اس کے پیچھے گھومتی ہے۔ تو اہلک ہوتا ہے، یعنی اسقط ہوتا ہے نیکی پر بھی خرچ کرنا۔ عربوں میں یہ ساری بری عادتیں تھی کہ کوئی قصیدہ پڑھنے والے شاعروں کو ہزاروں انعام میں دیتے تھے، اور شادی اور غم کی رسم میں عام دعوت کرتے پھرتے، جو اور یعنی خوشی کے اظہار میں جتنے چاہے خوب اونٹ، یعنی خالی پکنک کے نام پر کئی 100 اونٹ ذبح کرتے اور کھاتے، کھلاتے، پلاتے، عیش اڑاتے۔ یہ سب بڑائی کے لیے، ثواب کے لیے نہیں تھا یہ سب، تو یہ سب ان کے لیے یہ تھا کہ اس طرح کے یہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یقول اہلکت مال اللبد، اور بڑا فخر کرتے تھے، یعنی لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے کہ ہم نے اتنے لاکھ کا صدقہ کیا اور اتنے لاکھ کی دعوت کی اور اتنے لاکھ کا یہ کیا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے نا، شادی بیاہ میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن، اسراف، کہ میں نے ایسی دعوت کی، ایسا ہال لیا اور ایسا یہ کیا اور یہ کیا، یہ سارے اسراف کی چیزیں۔ کیونکہ جب انسان، یہاں پر یہی ہے کہ لبدا یعنی تہ جمع ہوئے مال، ڈھیروں ڈھیر، تمام قوموں کی ہلاکی کا سبب یہی مال اور تکبر۔ تو قومی حالت یہاں بتائی گئی ہے کہ دونوں طرح کے لوگ ہیں نا، ایک کو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس مال کے ذریعے کیا ہے وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے کام میں لگاتے ہیں، اور ایک ہے کہ جن کو مال دیا اور وہ اس پر اتراتے ہیں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آگے کسی کو کچھ بھی نہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ اور 2 قسم کے لوگ دنیا میں ملیں گے، ایک وہ جنہوں نے رات دن مخلوق کی خدمات میں یعنی اپنے آپ کو وقف کیا، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور دوسرے خوب عبادت میں اپنے آپ کو تھکانے والے، مگر آس پاس کے لوگوں کے دکھ، تکلیف، ضرورتیں، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں، اپنی دنیا میں خوش اور مگن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اہل مدینہ میں سے کسی کے باغ میں چلا جا رہا تھا، بہت خوبصورت باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مال و دولت کی ریل پیل والے ہلاک ہو گئے، یعنی جن کے پاس مال زیادہ ہے مگر جس نے یعنی 3 دفعہ یوں یوں اور یوں خرچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کر کے بتایا کہ دائیں بائیں اور آگے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جیسے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے کہ الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کیونکہ غریب مالداروں کے مقابلے میں پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ مال کی محبت کی وجہ سے یہ گھاٹی پار نہیں کر پاتا۔ تو مال کا جو ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ یقولو انفقت مال اللبدا، کہ میں نے ڈھیروں ڈھیر مال خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، بلکہ کیا اہلکت، میں نے ہلاک کر دیا، یعنی ہلاک کس طرح کیا، اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا، اپنے مال کو بھی ہلاک کر دیا، یعنی فضول ویسٹ کر دیا اپنی زندگی کو بھی اور اپنے مال کو بھی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جو بتا رہے ہیں اس کی حالت، کہ یعنی اللہ کے مال کو اپنا سمجھتا ہے اور گناہوں پر یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے شیخی بگاڑتا ہے کہ میں نے پانی کی طرح مال بہا دیا، گو چند پیسے ہی خرچ کیے ہوں۔ کیا جبار و قہار یہ نہیں پوچھیں گے کہ مال کس طرح کمایا تھا اور کن کاموں پر کس نیت سے خرچ کیا تھا؟ یقیناً اللہ کے بس میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جھوٹ کہ میں نے دولت پانی کی طرح بہا دی اسی کے سامنے چل سکتا ہے جو حالات سے واقف نہ ہو۔ اللہ تو ہر حال میں واقف ہے، گو وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اللہ کی نگاہ سے غائب ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے قدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 4 باتوں کا جواب نہیں دے سکے۔ نمبر یہ ہے کہ زندگی کہاں گزاری، عمر کس کام میں کھپائی، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ ساری چیزیں
सीमेंट की तरह पैर को जमा दिया जाएगा, यानी अपनी मर्जी से वो हिला भी नहीं सकेगा जब तक कि वो, तो जिसने हलाक किया होगा अपने माल को और अल्लाह की नाराजगी में खर्च करके बड़ाई के लिए, रियाकारी के लिए इसराफ किया होगा, दिखावा किया होगा, तो उसको सोच ले कि उसके माल को उसको कितना, यानी जो गरीब मिस्कीन है वो तो 500 साल पहले जन्नत में चले गए। क्यों? इसलिए कि उनके पास क्या कि यार अब सवाल उनके साथ किस तरह होगा वल्लाहु आलम, लेकिन एक सोच ले कि यार अब हम तो रोज उठते थे, मजदूरी करते थे, जितना मिलता था उतना खुद खाते थे, घर वालों को खिलाते थे, खत्म हो जाता था, फिर दूसरे दिन निकलते थे, हमारे पास कुछ था ही नहीं कि जिसका हम हिसाब दें। लेकिन जो मालदार हैं और जिनको अल्लाह ताला ने बेहिसाब दिया है, अगर वो सिर्फ अपनी जान पर खर्च करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाने पे खर्च करते हैं और अपनी ही शौक पूरा करने में खर्च करते हैं और अल्लाह की राह में उसको नहीं लगाते, तो याद रखो कि फिर उनको इस चीज का बड़ा हिसाब दिया जाएगा। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या वो ये समझता है कि कोई उसको देख नहीं रहा है, उसके ऊपर के कहाँ से लिया, कहाँ खपाया, किस नियत से खर्च किया, किस मकसद में उसको लगाया। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, वहां भी माल का जिक्र था सूरह फज्र में और यहाँ पर भी, कि ये अपनी गलत फहमी में पड़ा हुआ है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं, या फिर इससे कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं, और कोई इसको देख नहीं रहा है और जो चाहे वो करे। नहीं, खुद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला निगरान है, बाखबर है, खबीर और अलीम और बसीर और समी है, और फरिश्तों को भी इस ड्यूटी पर लगाया कि उसकी एक एक हरकत और एक एक चीज जो वो करता रहा है दुनिया में, वो सारी चीजें उसकी रिकॉर्ड की जा रही है और उसको देखा जा रहा है, और क़यामत के दिन उसको इसके बारे में बासपुरुष करनी पड़ेगी, यानी उसको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने वो कर रहे हैं कि मुशक्कत से निकलने के लिए क्या करना है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले पैदाइश का मरहला बताया कि किस तरह से इंसान को कबद में पैदा किया, यानी मुशक्कत में पैदा किया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने उसके लिए दो आंखें नहीं बनाई, वो देख नहीं सकता सही क्या है गलत क्या है, और अ, यानी अल्लाह ताला की रहनुमाई वाला रास्ता कौन सा है। और एक अंधा से अंधा इंसान भी है, चलो जो नहीं देख सकता, आंखें नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कान और दिल तो दिए हैं ना, दो और चीजें, जैसे कि हम लोगों ने कल की उसमें पढ़ा था कि एक तो ये है कि हिदायत के लिए तीन रास्ते, हिदायत पाने के तीन रास्ते, एक है कान, आंख और दिल। तो अगर एक आंखों वाला नहीं भी है तो कम से कम उसके पास कान और दिल तो है, जिसके जरिए तो वो हिदायत की तरफ आ सकता था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि आंख ऐसी नेमत है कि बेशुमार, यानी अगर इसकी डिटेल पढ़ने जाएंगे तो इतनी है कि आंख को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कवर बनाया, यानी आंख ऐसी अगर खुली रहती हमेशा, सोचो तो हम कैसे सो पाते, अगर अल्लाह ताला ने ये पलकें नहीं बनाई होती और ये इसको वो नहीं किया होता, उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया होता, कवर नहीं किया होता, तो कैसे करते। और ये इतनी बड़ी नेमत है कि हजार में से कोई एक को ये बीमारी होती है कि जो ये ये हमारे आंखों की जो पलकें हैं, जो कवर है, उसको ऊपर नीचे हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं ना। जब धूल मट्टी पड़ी है, जैसे सूरह गाशिया में पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊंट के लिए दो जिल्ली बनाई, एक एक है जो देख भी सकता है ट्रांसपेरेंट, और उसको कवर भी कर लेता है ताकि रेत उसकी आंख में नहीं जाए। तो हमारे लिए भी है ना कि जैसे ही कोई तेज हवा चलती है, वो करती है, या कोई चीज ऐसी उड़ने वाली होती है जो हमारी आंख में, हम फौरन आंख बंद कर लेते हैं। तो ये किसने, अल्लाह ताला ने किस तरह से ये आसानी की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे देखे गए हैं जो इस बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह ताला ने उन पर एक ये बीमारी की तरह की आजमाइश डाली है कि वो अपनी मर्जी से आंख को खोल और बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो ग्रीस होती है, जो वो मादा होता है जो इसको ओपन करने और बंद करने का जरिया बनता है, वो खत्म हो चुका होता है। अब वो क्या करते हैं कि वो एक लिक्विड होता है जो आई स्पेशलिस्ट उनको देते हैं, और जब वो रास्ते में चलना हो या कोई आंख से काम लेना हो, वो करना हो, तो उसको क्या करते हैं, वो उसमें डालते हैं, थोड़ी देर उसको रेस्ट देते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उससे उसकी उनकी आंखें खुलती हैं, कुछ वक्त के लिए ही। तो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करेंगे आईनाइन पर,
کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی، اس کو خوبصورت بھی بنایا، اس پر پلکیں بھی دی، اس کو دیکھنے کے قابل بنایا. اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان آنکھوں سے کس چیز کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے شکر پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کائنات پر غور و فکر کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں، یا پھر اس کو غلط کاموں میں اپنی آنکھوں کو کھپاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو دونوں چیزیں دے کر یہ چیز کی. الم نجعل لہ عینین، اور اسی طرح ولسان و شفتین، اور آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ بھی دیے. یہ سب کا ذکر کیوں؟ کہ انسان اپنے رویے پر غور تو کرے، کہ آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور زبان دی کہ اچھے برے پر بولو، صرف تنقید اور تانوں کے لیے نہیں، حق پہچاننے کے لیے بھی بولو، کیونکہ ہونٹوں کے بغیر بولنا مشکل ہے. اسی طرح زبان کو ہلائے بغیر بھی انسان بات نہیں کر سکتا. اور اللہ کا احسان ہے کہ مثلا ہم کیسے تصور میں سوچے کہ خالی ہمارے دانت دکھ رہے ہوتے اور اس کے اوپر کور کرنے کے لیے ہونٹ نہیں ہوتا، کیسی بھیانک لگ رہی ہوتی ہماری شکل، کہ سب کو دانت نظر آ رہے ہیں. دانت ابھی تو دانت ٹوٹے ہوئے ہیں یا ٹیڑھے میڑے ہیں یا گندے ہیں یا جیسے بھی ہیں، اس کے اوپر ایک کور ہے، جب وہ منہ کھولے گا تو اس کو نظر آئے گا، لیکن کور ہے. اور لیکن اگر یہی کھلا ہوا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہونٹ بھی دیے. کس لیے؟ کہ ہونٹ کو بھی، کہ پہلے یعنی اس کو ہونٹ اس لیے دیا کہ ہونٹ کھولو گے تو زبان کھلے گی، ہونٹ بند تو زبان بند. تو یہ زبان جیسی نعمت اور یہ ساری چیزیں دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی اپنی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہ کی کہ آخر یہ دو آنکھیں کس نے دی، ان سے کائنات کا مشاہدہ کر کے اللہ کو پہچانا جائے. اور اظہار خیال کے لیے زبان کس نے بخشی اور ہونٹ کس نے عطا فرمائے، جن سے بات کرنے اور کھانا کھانے میں مدد ملتی ہے اور چہرے کی خوبصورتی بھی قائم رہتی ہے. ہر نعمت اپنی جگہ پر جلیل الشان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، میں نے تجھے بڑی بڑی بے شمار نعمتیں دی جنہیں تو گن بھی نہیں سکتا. نعمت اللہ لا تحصوها، شکریہ تو کیا ادا کرے گا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے تجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی اور انہیں دو غلافوں میں محفوظ کر دیا. ان آنکھوں سے جائز و حلال چیزیں دیکھ، حرام اور ممنوع نہ دیکھ. اگر محرمات تیرے سامنے آ جائیں تو انہیں بند کر لے. میں نے تجھے زبان دی اور اسے بھی دو غلافوں میں یعنی ہونٹوں میں بند کر دیا. زبان سے جائز باتیں نکال اور ناجائز باتیں نہ نکال. میں نے تجھے شرمگاہ دی اور اسے بھی پردے میں محفوظ کر دیا. اسے حلال میں زبان سے یعنی اسے حلال میں استعمال کر اور حرام سے بچا. اے انسان، تجھ پر میرا غصہ اور عذاب جھیلنے کی طاقت نہیں ہے. یعنی اگر تو نے جو یہ نعمتیں دی گئی ہے اس کا اگر تو غلط استعمال کر کے آیا تو یاد رکھنا کہ تیرے میں طاقت نہیں ہے کہ میرا غصہ اور میرا غضب تو اس کو سہ سکے یا اس کو تو برداشت کر سکے. تو آج دنیا میں ان کی حفاظت، کیونکہ یہی اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اگر ان کا صحیح استعمال کیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی اور یہ خود گواہی دیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا جب آپ قرآن پڑھے تو اس پر انگلیاں پھیرے کہ یہ انگلیاں گواہی دے گی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح کے بارے میں واقعنا بالاناملہ فإنہن مسئولات مستنطقات، کہ انگلیوں پر تسبیح گنا کرو کہ یہ انگلیاں جو ہیں وہ تمہاری اللہ کے وہاں گواہ بنیں گی. تو اسی طرح آنکھیں گواہ بنیں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کے ذریعے قرآن کو دیکھ کر پڑھتے تھے. کان یا اللہ یہ کان سے اللہ کی باتیں سنتے تھے. زبان سے اللہ تعالیٰ یہ آپ کا ذکر کیا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی. لیکن اس کے برعکس اگر ہم نے اس کا استعمال کیا تو یہی چیز ہمارے خلاف گواہی دے گی. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا اور وہ جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ مانے گا ہی نہیں، کہ میں نہیں مانتا کہ فرشتوں نے میرے حق میں، یعنی جھٹلا دے گا. وہاں پر بھی فرشتوں کو بھی جھٹلا دے گا اللہ تعالیٰ کہ میں نہیں مانتا اپنا نامہ اعمال، پتہ نہیں صحیح لکھا گیا ہے یا غلط نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پکڑ کے ڈال نہیں سکتے تھے؟ نہیں، اس پر حجت پوری کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب تیرے اعضاء تیرے خلاف یا تیرے حق میں گواہی دیں گے. پھر اس کی زبان جو بہت چلا کرتی تھی دنیا میں اس کو بند کر دیا جائے گا. وہاں پر بھی چل رہی ہوگی اللہ کے سامنے، تو اس کی زبان کو مہر لگ گئی، بند. اب اعضاء بولنے لگے.
یا اللہ یہ آنکھوں سے یہ دیکھا کرتا تھا، یا اللہ یہ کانوں سے یہ سنا کرتا تھا، یا اللہ اپنے قدموں سے اس غلط جگہ پر جاتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے یہ غلط چیز پکڑتا تھا، اور جو بھی جسم کے اعضاء سے جو بھی اس نے کام غلط لیے ہوں گے وہ سب گواہی دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو کھولیں گے، اور زبان کیا کہے گی سب سے پہلے کہ ہلاک ہو جاؤ تم سب، تمہیں کو بچانے کے لیے تو میں اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا اور آج تم میرے خلاف ہو گئے. تو وہ اعضا قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اعضا کہیں گے کہ جس رب نے تجھے گویائی عطا کی اسی رب نے ہم کو بھی بولنا سکھایا. آج ہم بول رہے ہیں اپنے رب کے، ہم دنیا میں بھی فرما بردار تھے اور آج بھی ہیں، لیکن تو نے کیا کیا کہ تو نے ہم کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال نہیں کیا، لیکن آج بھی ہم پورے اللہ کے فرما بردار. تو علم نجعل لہ عینین، اور اس کے بعد کیا ہے وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور دونوں راستے ہم نے اس کو دکھا دیے، اچھائی اور برائی دونوں کا، جیسے سورہ دہر میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو نجد کہتے ہیں اونچی جگہ، یعنی خیر اور شر کے دونوں راستے اس کے لیے کھول دیے گئے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دو راستے دکھا دیے گئے. نجد بلند ظاہر جگہ کو کہتے ہیں کہ جو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے. تو اسے گمراہی اور ہدایت کا راستہ سب سجا دیا، اسے خیر اور شر بتا دیا گیا. اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ کس راستے کو چنتا ہے اور کس راستے میں اپنی محنت و مشقت کو کھپاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ دکھانے کے بعد کیا ہے اس کو چھوڑ دیا. تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ یعنی لیکن انسان نے دشوار گزار گھاٹی عبور نہیں کی، یعنی پہاڑ کے اندر جھاڑ جھنکار والا گھاٹی عبور نہیں کی، سخت مشکل راستہ. وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا معلوم کہ عقبہ کیا ہے؟ فک رقبہ، ایک گردن آزاد کرنا. یعنی یہ ساری مشقت سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یعنی اپنے مال کو ہلاک کرنے کے لیے خرچ کرنے کی بجائے اچھے اور نیک کاموں میں خرچ کرو. اس میں سے گردن کا چھڑانا، آج کے دور میں مثلاً قرض کے بوجھ تلے دبے لوگوں کو قرض ادا کرنے میں مدد کرنا، یا ذہنی غلامی سے لوگوں کو نجات دلا کر دین کے کاموں میں لگانا. یعنی کوئی ذہنی الجھن اور پریشانی میں ہے، اب ان کو دین میں اس کے لیے کیا حل بتایا گیا، اس کے ذریعے ان لوگوں کو اس کام میں لگانا، اس دین کے کیا راستہ بتانا. اور اسی طرح کسی بھی قسم کی تکلیف کو کسی سے دور کرنا. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فک رقبہ میں آتی ہے، یعنی گھاٹی عبور کرنا. اور یعنی مشکل ترین کاموں کا اختیار نہیں کیا. عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو جو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ مشکل راستہ ہو. اقتحام کسی خوفناک جگہ پر گھس جانا، کسی چیز میں کود کر عبور کرنا، اپنے آپ کو کسی مشقت کے مقابلے میں پھنسا دینا. اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں تھکائے، لیکن وہ دنیا میں آسانیاں چاہتا ہے. عقبہ کیا ہے؟ تو وہ کون سا راستہ ہے جس کو عبور کر کے پار کر کے وہ جنت میں جا سکتا ہے. فک رقبہ یعنی آزادی، اور اس میں غلام آزاد کرنا بھی ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا. اور کسی قرضدار کو قرض کو ادا کرنا، اس کی بھی گردن پھنسی ہوئی ہوتی ہے نا، کہ وہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے. بعض مرتبہ اس کے لیے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ یعنی اس کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ بعض مرتبہ حرام کاموں سے، یعنی پھر وہ گروی پر رکھ کر اور سودی لین دین پر قرض لینے پر مجبور ہے. تو ایسے مجبوروں کی مدد کرنا، یہ فک رقبہ یعنی گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے آسان راستے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چل کر جانا میری اس مسجد میں
اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ سوچو کہ اگر کسی کی مدد کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں، عقبہ دوزخ کے ایک پھسلن والے پہاڑ کا نام ہے جس کے 70 درجے ہیں، یہ داخلے کی بڑی بھاری گھاٹی ہے، اس سے اللہ کی فرما برداری سے آسانی سے پار ہو سکتے ہیں، خصوصاً جو یہ کام ہم لوگوں کو بتائے گئے ہیں، بڑے عمل اس کی دشواریوں سے نجات دلا سکتے ہیں، کہ کسی کی گردن چھڑا دو، یعنی غلام ہے تو آزاد کر دو، قرض دار ہے تو قرضہ ادا کر دو، اور اللہ کے واسطے غربا اور محتاجوں کو کھانا کھلاتے رہو، یہی راہ خیر و نجات ہے، اسی پر چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو آزاد کرنے سے اللہ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو آزاد کیے جانے والے کے ہر عضو کے بدلے جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ کا، پاؤں کے بدلے پاؤں، اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ زین العابدین نے یہ حدیث سن کر 10,000 کا ایک غلام آزاد کر دیا، یعنی بہت مہنگا ہوگا کوئی بڑے آدمی کا، تو اس طرح سے۔ ایک دفعہ واصلہ بن اسقا سے حدیث سنانے کی فرمائش کی گئی، فرمایا ہم ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک رفیق کے بارے میں حاضر ہوئے جس نے خودکشی سے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی تھی، فرمائے اس کی طرف سے غلام آزاد کر دو، حق تعالیٰ اس کا ایک ایک عضو غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے آزاد کر دیں گے۔ اسی طرح ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت کا حقدار بن جاؤں۔ فرمایا تو اس مختصر سی بات میں بہت سی باتیں پوچھ رہا ہے، جان آزاد کر اور گردن چھڑا۔ بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دونوں ہی ایک ہی ہے۔ فرمایا نہیں، جان آزاد کرنے سے غلام آزاد کرنا اور گردن چھڑانے سے کچھ امداد کرنا مراد ہے، یعنی جان آزاد کرے یعنی ایک غلام کو پورا کا پورا آزاد کر دیا، اور گردن چھڑانے میں کیا ہے کہ مثلا بہت سے لوگ مل کر اگر کسی ایک کے لیے یہ کر رہے ہیں، کسی کا ایک کا قرضہ اتار رہے ہیں، تو یہ گردن آزاد کرنا ہوا۔ دودھ کا جانور کسی محتاج کو دے اور ظالم عزیز سے حسن سلوک کر، یہ کام جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اگر یہ بس کے نہ ہو تو پھر بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، اور نیکیوں کی رغبت اور برائیوں سے نفرت دلا۔ اگر ان کا بھی مقدور نہ ہو تو بجز خیر و نیکی کے کوئی بات زبان سے، یعنی پھر یہ سب بھی نہیں کر سکتا، کسی کو غریب کو کھانا نہیں کھلا سکتا، گردن آزاد نہیں کر سکتا، اور کوئی نیکی کا حکم نہیں دے سکتا، برائیوں سے نہیں روک سکتا، تو اپنی زبان سے دوسروں کو روک لے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے۔ تو کون سے راستے ہیں جنت کو قبول کرنے کے؟ تو ایک تو ہے فک رقبہ اور اطعام مسغبہ، یعنی زیادہ لوگوں کا بھوک میں مبتلا ہونا، قحط سالی ہو یا جنگ مسلط ہو، ہمیشہ جب بھی بھوک کا موقع ہوگا تو یہ کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ سارے کام جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، اور یہ سارا محنت مشقت والا راستہ ہے۔ جیسے کہ آج کے ہی پیپر میں آیا ہے کہ سوڈان میں اس قدر بھوک مری کی حالت ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جانوروں کا جو چارہ ہوتا ہے نا اس کو وہ خود کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ اور غزہ میں تو یہ بھی نہیں ہے، یعنی اتنا ظلم ہے کہ ان کے اوپر جو مدد آ رہی ہوتی ہے، کھانا آ رہا ہوتا ہے، ٹرک آ رہا ہوتا ہے، اسی کو بیچ میں روک لیا جاتا ہے یا اس کو اڑا دیا جاتا ہے، اور جو بھوک کے مارے وہاں کھڑے ہیں انتظار میں ان کو ہی مار دیا جاتا ہے۔ کس قدر یعنی کیسے لوگ ظالم ہو چکے ہیں کہ کسی کے دل میں رحم نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے، صرف محض دنیاوی عصبیت اور اس کی وجہ سے۔ تو یہاں پر یہی ہے، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور کھانا کھلانا کسی غریب مسکین کو بھوک کے دن، یعنی سخت ضرورت کے دن۔ فکر یتیمن ذا مقربہ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس کے بارے میں ایک اور یہ عقبہ یعنی دشوار گزار راستہ، اور اس راستے پر جانے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ تمہیں کیا پتا کہ یہ عقبہ کیا ہے؟ ذی مسغبہ، مسکین ذا متربہ، سخت ضرورت مند انسان جس کے لیے لیٹنے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے زمین پر ہی بیٹھتا ہے، سوتا ہے، خاک آلود ہو گیا، انتہائی درجے کا غریب، کئی مہینوں سے اس کو نہانے نہیں ملتا، کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس کہ وہ بدلے۔ تو ایسے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ نفس مطمئنہ پانے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک آسان راستہ آج بھی موجود ہے، اگر آپ لوگ اس کو وہ کرنا چاہیں کہ ایٹ لیسٹ ایسے لوگوں کا جا کر مشاہدہ کیجیے
آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس وقت ہوگا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ صحیح اگر وہ جا سکتے ہیں، جیسے ہماری پوری الحمدللہ الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جن سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتے ہیں کہ پہلے کے بیچ آپ کی طرح کے وہ بیچ تھے، ان لوگوں نے اس کام میں یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے میں بھی لگے اور آج اس کام کو خیر کے بھی کر رہے ہیں کہ ٹاٹا ہاسپٹل میں جا کر غریبوں مسکینوں اور ان کو کھانا بھی کھلانا، راستوں پر جو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اتنے بے بس اور مجبور کہ ان کو پاس اوڑھنے پہننے اور اس کے لیے بھی وہ نہیں ہے، تو مال سے نہیں مدد کر سکتے، ایٹ لیسٹ ان کی اس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے جیسے کہ ہمارے گروپ میں ابھی ہے، زائدہ ہے، شبانہ ہے، اور یہ سب ہے، کر رہے ہیں ماشاء اللہ خیر کا کام۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے اور ہمت دے، اس کے ذریعے ان کو صحت و عافیت دے۔ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ اگر اپنے خدمت کو اس کام کے لیے لگانا چاہتے تو پرسنل پر ضرور وہ کیجیے، آپ کو المصدقات سے جوڑا جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ یہ جو آیا نا کہ اس طرح کے کہ ان کے پاس یعنی بچھانے کے لیے بھی نہیں ہے، کہ زمین میں ہی سو جاتے ہیں بیچارے، زمین پہ ہی لوٹتے ہیں، زمین پہ کھانے کو نہیں ہے ہر چیز کا، تو یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے لیے آج بھی ہے کہ ہماری ہمت تو نہیں ہے کہ ہم غزہ جائیں اور وہاں کے لوگوں کی مدد کریں، تو ان کی مدد دعا کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو دور کریے۔ اور اگلی آیت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے یتیمن ذا مقربہ، کہ یہ سارے جو کام بتائے جا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سارے جنت میں جانے والے، یعنی کسی غریب رشتہ دار یتیم کو، کیوں کہ جیسے کہ تفسیر میں ہے کہ ایک تو وہ صدقہ ہے جو تم کسی چلتے ہوئے کسی وہ اس کو کرتے ہو، یعنی غریب مسکین کی مدد کرتے ہو، اور ایک وہ ہے کہ جو تم کسی یتیم کی یا غریب اپنی رشتہ دار کی محتاجگی کو دور کرتے ہو، تو یہ دونوں ہی کیا ہے، ڈبل اجر کا ثواب ہے، یعنی بھوک کے وقت یتیم کو کھلاؤ، خصوصاً جبکہ رشتہ دار بھی ہو۔ ایک حدیث میں محتاج کو دینے میں اکرہ ثواب ہے اور عزیز رشتہ دار کو دینے میں دوہرا ثواب ہے۔ مسکین کو دینا دلانا، ایسے محتاج کو دو جس کا گھر دور نہ بار نہ ہو، راہ میں پڑا ہوا ہو، بوریا بستر بھی نہیں رکھتا اور بھوکا یا مسافر یا مقروض ہو، کوئی اسے دیتا نہ ہو، یا صاحب عیال ہو، یعنی فیملی والا ہے لیکن نہ خود کھانے کے لیے اس کے لیے ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر سب سے اچھا گھر ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جاتی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور مسکین ذامت ربا، یا مسکین خاک میں لتڑے ہوئے کو یعنی مدد کرے جو بے گھر ہے، بے آسرا ہے، جس کا کوئی نہ ہو، پائی پائی کا محتاج ہو، نہ خود کما سکتا ہو کہ اپنا پیٹ بھر سکے، سخت ضرورت مند۔ کیا کہا گیا کہ ان نیکی کے کاموں کو دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنا، جیسے ان پر چڑھنا مشقت کا کام ہے، ایسے ہی ان کاموں کے کرنے میں بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ایسے جہاں کوئی نیکی کا سوچا، شیطان فوراً پہنچ جائے گا وسوسے ڈالنے، اور اپنے نفس سے جنگ کرتے ہوئے، لوگوں کے تانے سنتے ہوئے ان سب کو عبور کر کے اس نیکی کو کر ڈالے۔ یہ ہے فک رقبہ۔ تو یہاں پر جو بتایا، جیسے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سخت ہونے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علاج کیا بتایا کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، مسکین کی کسی ضرورت کو پوری کرنا، یہ دلوں کو نرم بھی کرتا ہے، اور دلوں میں جو بے سکونی یا دکھ ہے یا وہ بے چینی ہے، پریشانی ہے، اس کا بھی یہی علاج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں یعنی اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے بتا دی۔ اور اس کی شروعات جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، یتیمن ذا مقربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈھونڈ کر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ یہاں جہاں معاشرے میں ایسے لوگوں کا خیال رکھنے کو کہا جا رہا ہے جو مجبور اور مسکین ہیں، وہیں ایمان، صبر اور رحم کی تلقین، کیونکہ اس کے بغیر کسی کے ساتھ ہمدردی اور رحم کا جذبہ آ ہی نہیں سکتا اور قبول بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نیکیاں ایمان کے بغیر اور ہو بھی صرف اللہ کے لیے، کیونکہ ان کے بغیر قبول ہی نہیں ہے، نیت میں اخلاص اور اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تب جا کے، جیسے والعصر میں یہ پورا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ثم کان آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ،
تو گھاٹی کو آسانی سے پار کرنے کے 3 کام: نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، اور نمبر 3 مرحمہ یعنی ایک دوسرے پر رحم کرنا۔ اور یہ صرف خود رحم نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے۔ وہی کر سکتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، یہاں جہاں معاشرے میں ایسے لوگوں کا خیال رکھنے کو کہا جا رہا ہے جو مجبور اور مسکین ہے، وہیں ایمان اور صبر اور رحم کی تلقین، کیونکہ اس کے بغیر کسی کے ساتھ ہمدردی اور رحم کا جذبہ آ ہی نہیں سکتا اور قبول بھی نہیں کیا جائے گا نیکیاں ایمان کے بغیر، اور وہ بھی صرف اللہ کے لیے، کیونکہ بغیر ایمان کے اللہ کے وہاں قبول ہی نہیں ہے، کہ یعنی نیت بھی خالص ہو اور وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو یہ سارے اخلاق کے ساتھ دل میں ایمان بھی ہونا چاہیے اور ثواب کا یقین بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 17 to 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ومن اراد الآخرہ، جو مومن مرد و عورت نیک عمل کرے وہ جنت میں جا کر وہاں بے شمار روزیاں پائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد یا عورت صاحب ایمان ہو کر نیک عمل کرے گا ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم فرماتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں کہ من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کو عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ ساری خوبیاں کس میں پائی جائیں گی؟ جو اصحاب الیمین ہے، جن کا مقصد ہے کہ اس دن کی کامیابی، اس دن کو پانا۔ تو مرحمہ ایک دوسرے پر رحم کرنا، اور صرف ایک دوسرے پر ہی نہیں بلکہ کیا ہے دوسروں کو اس کا شوق بھی دلانا، اس پر ابھارنا بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی انسان پر رحمت کا ہاتھ نہیں رکھیں گے مگر جو رحم کرنے والا ہوگا۔ وہ صحابی کہنے لگے ہم سب رحم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت نہیں ہے جو تم اپنے دوست یا ساتھی پر کرتے ہو، بلکہ سب لوگوں کے لیے مہربان، سب کے لیے رحم کا جذبہ دل میں ہو۔ رحماء بینہم، سورہ فتح میں پڑھ چکے نا کہ صحابہ کرام کی صفات کیا تھی، کہ رحماء بینہم یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان اور ایک دوسرے کے ساتھی۔ تو یہ ساری چیزیں کون کرے گا؟ کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا تقویٰ، ڈر خوف ہوگا، جس کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری یہ محنت، میری یہ کوشش، میری یہ جو کچھ بھی میں اس میں ایفرٹ لگاؤں گا اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے بلکہ اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اب جیسے اب ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھ چکے اور ابھی بھی دیکھیں گے کہ اب اس چیز کو لے کر لوگ جو ہیں وہ 2 قسموں میں بٹ گئے۔ یعنی ایک نے تو اپنے آپ کو پورا، ایک قسم کے لوگ، ایک خالی نہیں، ایک قسم کے لوگوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو پوری طریقے سے مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ رات دن چیریٹی کے کام، اس کو کھانا پہنچانا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اس کو ہاسپٹل لے جانا ہے، اس کی وہ کرنا ہے، اس کا یہ کرنا ہے، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، وہ بھول گیا۔ وہ مخلوق کی خدمت میں اتنا گم ہو گیا اور سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں پار ہو جاؤں گا، فک رقبہ۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو شرط لگا دی گئی ہے کام سے پہلے کہ کیا ہے، ثم کان من الذین، پھر ہو وہ لوگ ان میں سے جو ایمان لائیں۔ تو ایمان شرط ہے، چاہے آپ کتنے بھی خیر کے کام کریں۔ اور دوسری ایکسٹریم میں لوگ چلے گئے کہ خوب عبادت میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، رات دن اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنی دنیا میں مگن۔ آس پاس کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کسی کی کوئی حاجت ہے، کسی کا کوئی وہ ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کیا ہے، اس کو صرف اور صرف اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں میں تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ایمان بھی لانا ہے
عمل صالح بھی کرنا ہے، اپنے آپ کی بھی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اپنا بھی خیال کرنا ہے، اور اپنے آس پاس کے معاشرے کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، یا کوئی بیمار تو نہیں ہے، یا کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے کہ جو اپنی ضرورت کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہم کو کسی ذریعے سے پتا چل گیا کہ وہ بھوکا ہے، فلاں کے وہاں کئی دنوں کا فاقہ ہے، اور ہم پیٹ بھر کر کھائیں تو کیسے؟ ہمارے وہاں تو الٹ معاملہ ہو گیا نا، کہیں پر اتنی زیادہ بھوک ہے اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کہیں پر یہ ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ الحمدللہ کہ ہم کھانا موجود ہے اور ہم بھوک لگنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کھانا موجود ہے لیکن بھوک نہیں لگی ہے. تو اس طرح کے بھی یہ بھی ایک طرح کا امتحان ہے کہ تم آج یہ آسودگی میں ہو، تم آج اس حالت میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بے شمار دیا ہے، تو اس کے لیے تم کیا کرو کہ اب ان کا بھی خیال رکھو کہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کی خیال نہیں، صرف اپنا ہی وہ کرنے کی بات نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ان کا بھی خیال رکھو کہ جو معاشرے کے غریب، مسکین، محتاج اور وہ ہیں، کچھ تو کرو کسی ایک کا. ضروری نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لے کر نکلو پورا ٹرک اور پورے شہر کو کھلا پلا، نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ دے تو اتنا بھی کرو کہ کئی ہزار لوگوں کو کھلاؤ، کئی ہزار لوگوں کو راشن بانٹو، کئی ہزار لوگوں کو کرو. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کسی ایک کو ایک دن، کسی ایک کو کبھی اس طرح سے کچھ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ کرو تو صحیح، کچھ نہ کچھ کرنا ہے. جو جیسی کوشش ہوگی، جتنی اپنی وسعت ہوگی اس کے مطابق جو کوشش کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انہم سعیہ سوف یرا، یعنی جس نے کوشش کی ہوگی عنقریب اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا، یعنی اس کی کوشش کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کے بدلے میں اس کو بہترین اس کو اجر دیا جائے گا. کون سے لوگ یہ کر سکتے ہیں؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جن میں یہ ساری صفتیں ہوں گی جو بیان کی گئی ہیں. یمین یعنی مردے کا قبر میں سیدھے ہاتھ پر رکھنا، اور برکت کی بھی یمن جو ہوتا ہے برکت خوش قسمتی کی علامت ہے. اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہے، دائیں ہاتھ والے سورہ قیامہ میں پڑھ چکے کہ بہترین لوگ جن کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ والے ہیں، کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ انعامات اور وہ تیار کر رکھا ہے. کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی جہنم میں اصحاب الیمین کی یہ ساری خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ اصحاب الیمین دنیا میں بھی اپنے رائٹ ہینڈ سے ہر ایک کو دیتے لیتے رہتے تھے، ہر کام خیر کا رائٹ ہینڈ سے کرتے تھے، ان کی عادت میں شمار تھی. اب ایمرجنسی میں اگر کوئی وہ چیز کرنا ہو تو کیا ہے، جو روٹین میں ہوگا وہ چیز حرکت میں آئے گی نا. مثلا یہ کہ جس کو لیفٹ ہینڈ سے کھانے یا کام کرنے کی عادت ہے، اگر آپ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑاؤ گے تو وہ اپنا کون سا ہاتھ بڑھائے گا؟ جو اس کی روٹین میں ہوگا. لیفٹ ہینڈ کی عادت ہے لیفٹ ہینڈ بڑھائے گا، رائٹ ہینڈ کی عادت ہے رائٹ ہینڈ بڑھائے گا. تو دنیا میں ہر خیر کے کام، ہر اچھے کام کو اپنے سیدھے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ ہر کام کو سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے سوائے استنجا اور قضاء حاجت کے، اور کوئی گندگی کو چھونے کے، کوئی اور چیز کبھی آپ نے رائٹ ہینڈ سے استعمال نہیں کی. تو کھانا پینا اور دینا لینا، ہر کام کو رائٹ ہینڈ سے، تبھی وہاں پر عادت ہوگی. تو جب دیا جائے گا نام عمل تو ایسے ہی نہیں کہ جیسے دنیا میں عادت تھی ہاتھ فوراً آگے بڑھ جائے گا، نہیں. ایک تو وہ ہے کہ اس کے ہاتھ آگے بڑھیں گے کہ جو واقعی میں یمین والے کام کر کے گیا ہوگا. ایسے ہی نہیں ہے دنیا کا یہ کہ چلو جھوٹ بول لیں گے، چلو وہ ایکٹنگ کر دیں گے، چلو وہاں یہ کر لیں گے، نہیں، وہاں یہ سب نہیں چلے گا. وہاں پر دایاں ہاتھ اسی کا آگے بڑھے گا کہ جس نے دائیں ہاتھ والوں والی کوئی کوشش کی ہوگی دنیا میں، ایسے کوئی کام کر کے گیا ہوگا کہ اس کی فکر یہ تھی اور دعا بھی کیا کرتا تھا، اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین، اللہم لا تجعلنا من اصحاب الشمال، اللہم لا تجعلنا من اصحاب المشأمہ. تو ایسی دعائیں بھی مانگنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیونکہ یہ کامیاب ہونے والوں کی علامت ہے. اولئک اصحاب المیمنہ کیا ہے؟ سکسیس ہونے والے، کامیاب ہونے والے. چاہے کہ دنیا میں وہ بہت ناکام تھے، نہیں تھا کچھ بھی کہ بہت مال خرچ کر سکتے اللہ کی راہ میں، نہیں تھا کچھ بھی کہ قوت اور طاقت نہیں تھی بڑھاپے کی وجہ سے
بہت زیادہ نوافل کی کثرت نہیں کر پا رہے تھے یا جو بھی ہے، لیکن ان کی نیتیں تھی، ان کی سوچ تھی، ان کا ارادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مال دے تو ہم اللہ کی راہ میں بے شمار خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ قوت طاقت دے تو ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہماری بیماری کو دور کرے تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں گے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگائیں گے، تو یہ ساری نیتوں کے اوپر بھی ان کو اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو ان کی سوچ، ان کی نیت، ان کی ساری چیزیں کیا ہے؟ یمین کے لیے تھی، اور کوشش بھی اور حاصل بھی کرتے تھے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، یعنی کافر اصحاب المشأمہ، اصحاب الشمال، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون ہے اصحاب المیمنہ اور کون ہے اصحاب المشأمہ، یعنی بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو۔ پہلے یمین والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی اور جنہوں نے حق کی تلقین بھی کی، اس پر صبر بھی کیا اور لوگوں پر رحم بھی کیا، مسکینوں غریبوں کو کھانا بھی کھلایا، یتیموں پر رحم کیا، اور گردنیں آزاد کرائیں، قرضوں کو آزاد کریں، یہ سارے خیر کے کام کرنے والے اصحاب الیمین۔ اس کے بالعکس یہ سارے کام کو اپوزٹ میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، وہ کیا ہیں؟ اصحاب المشأمہ، یعنی بائیں ہاتھ والے۔ بائیں ہاتھ والے کیا کرتے ہیں؟ مال کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، ساری برائیاں وہاں سورہ فجر میں بتا دی گئی، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، اور پھر وہ بچا بچا کر چھپا کر رکھتا ہے، خود بھی بخل کرتا ہے، دکھاتا نہیں ہے کہ دکھائیں گے تو لوگ گلے پڑ جائیں گے کہ میرے کے ہم کو بھی دو، اور تم مالدار ہو، اور یہ ساری چیزوں، جیسے کہ سورہ انشقاق میں پڑھ چکے، وراء ظہورہم، کہ پیٹھ پیچھے سے ان کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا۔ اور وہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، یہی لوگ بائیں بازو والے ہیں، یعنی اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ کیا ہے؟ خوش قسمت لوگ، لما جعلنا منہم، اور اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ کیا ہے؟ بد نصیب لوگ، بدبخت لوگ، ٹھکرائے ہوئے لوگ۔ آج دنیا میں لوگوں کو ٹھکراتے ہیں، کل کو اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے، اسی طرح ٹھکرائے جائیں گے، کیونکہ اپنے تکبر کے آگے وہ لوگوں کو بڑی یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو آج ان متکبرین کو، اصحاب الشمال کو، وہاں پر کیا کیا جائے گا کہ ان متکبرین کو چونٹی کی شکل میں بنا کر لوگوں کے قدموں میں روندے جائیں گے اور ذلیل ہو رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں وہ لوگوں کو اپنے قدموں کے نیچے رونتے تھے، اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کا معاملہ ہوگا، اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہے آگ بند کی ہوئی، یعنی جیسے اوون میں ہیٹ جلا کر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، پیک کر دیا جاتا ہے، اسی طرح جیسے کوئی ہوتا ہے نا کہ اگر ذرا سی بھی ہوا نکلی تو اس میں کیا ہے، جو کچھ ہم بیک کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، تو اس کو بالکل پیک کر دیا جاتا ہے، جیسے کوکر ڈال کے کوئی بھی چیز پکانے کے لیے کہ وہ گل جائے تو اس کو بالکل ربر لگا کر پیک کر دیا جاتا ہے، تو ایسے ہی ان کے ساتھ ہوگا۔ موسدا ایساد سے یعنی دروازہ بند کرنا، اطباق ڈھکن کا ٹائٹ بند کرنا، اور ایساد پوری طرح سے اس آگ سے بچنے کے لیے کرنے کے کام کیا ہے کہ وہ جو بتا دیے گئے۔ تو موسدا ایسی جگہ جس کو دیوار سے اس طرح بند کر دیا جائے کہ اس دیوار میں کوئی سوراخ نہ ہو، کوئی دروازہ نہ ہو۔ تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، کوئی بھی وجہ ہو، یہ بدقسمت انسان، اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے یا کیوں دی جائے گی کہ جیسا عمل ویسی سزا، کہ دنیا میں ان کے دل اللہ کی اطاعت کے لیے، دوسروں پر رحم کرنے کے لیے بند ہو گئے تھے، بخل میں چلے گئے تھے ان کے دل، اور کسی کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں رکھتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ایسی ہی سزا کہ جیسے انہوں نے دنیا میں لوگوں کے لیے اپنے دلوں کو کھلا نہیں رکھا، آج ان کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، بلکہ ان کو پیک بند کر دیا جائے گا، یعنی کئی تہوں میں، یعنی ایک تو جہنم خود
دہکتی ہوئی ہے اور بھڑکانے والی ہے، اور وہ اس میں کہاں یہ کہ کسی ایک کمرے میں یا کسی ایک غار میں یا کسی ایک جگہ پر ڈال کر ان کو اس طرح سے پیک کر دیا جائے کہ بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ملے، اور اوپر سے آگ اور غسلین اور زقوم اور دری، یہ سب کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اس چیز سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یعنی جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہوگی، سخت سیاہ ہوگی، نہ روشن دان ہوگا، اور نہ کبھی وہاں سے نکل سکیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ہر مغرور، سرکش اور ہر شریر کو، جس کی شرارت سے دنیا میں لوگ ڈرا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑی چیز، بڑا گنڈا، بڑا فرعون اور بڑا یہ سمجھتے تھے، زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور جہنم کو پیک کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم کبھی ان کے پاؤں ٹکیں گے ہی نہیں، نہ کبھی انہیں آسمان دکھائی دے گا، نہ کبھی آرام سے پلک جھپکے گی، اور نہ کبھی کوئی لذیذ چیز ان کو کھانے کو ملے گی۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت کرے ایسے تمام کاموں سے جس کی وجہ سے ہمارا شمار اللہ نہ کرے کہ اصحاب المشأمہ میں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ہی ہماری آنکھیں کھولنے کی توفیق دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا کہ ہم نے ان کو کیا، علم نجعل لہ عینین، تو آنکھیں تو دی ہیں لیکن آنکھوں کا کھلنا بھی اللہ تعالیٰ دے دے، کہ کس طرح سے کہ آنکھیں کھولیں خیر کے کام کے لیے اور بند کریں شر کے کام کے لیے۔ جیسے کسی کا اسکالر کا کال ہے نا کہ تم خیر کی چابی اور شر کا تالا بن جاؤ۔ خیر کی چابی یعنی خیر کو کھولنے، ہر نیکی کے کام کو کھولتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، اور شر کا تالا یعنی ہر شر کے کام کو بند کرتے چلے جاؤ، لاک کرتے چلے جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کو اصحاب المیمنہ میں سے بنائے، ان کے جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حال میں کہ جس طرح ہم لوگوں نے سورہ فجر میں پڑھا تھا کہ جب موت کا وقت آئے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہو، اور ان کے فرشتے ہمارے لیے خوشخبری لے کر آئیں، اور نیکوکار لوگوں کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، موت کے وقت کی آسانی، قبر کی آسانی، قیامت کے دن کھڑے ہونے کی آسانی، اور امن کے ساتھ جنت میں داخلے کی آسانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس نعمتوں میں داخل کرے، اور دنیا میں جو نعمتیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے والا بنائے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اپنی رحمت کا معاملہ کرے، ان 99 رحمتوں کے ساتھ 100 رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سے ملاقات کرے، اس طرح کے اس دن صرف رحم اور رحم اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم، کیونکہ سارے ہی لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوں گے، تو ہمارے اعمال کو دیکھا جائے گا کہ یہ رحم کے قابل ہیں یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، رحم کر کے، جیسے کہ مثلاً مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، اب وہ سخت محنت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ اس لیول پر نہیں پہنچ پا رہا ہے جو ٹیچر کو مطلوب ہے فرسٹ کلاس پاس کرنے کے لیے، تو پھر وہ اس کی وہ دیکھے گی کہ نہیں، یہ ہمیشہ پریزنٹ بھی رہتا تھا، ہمیشہ ٹائم پر وقت پر ہوم ورک بھی کرتا تھا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو جو کلاس کا رول اینڈ ریگولیشن ہے اس کو فالو بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، گرچہ کہ اس کی عقل تھوڑی وہ تھی کہ نہیں وہ پہنچ پایا تو اس کو پلس پوائنٹ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں بھی ہے، تو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے کن کو، کہ جن کے اعمال پر نظر کریں گے کہ واقعی انہوں نے کوئی کوشش کی، فکو رقبہ، کیا کوئی گھاٹی عبور کی، کوئی کام جو ان کو بتائے گئے کہ قرآن میں یہ سارے خیر کے کام ہیں، یہ کر کے آئے ہیں، اس کے لیے کوششیں کی تھی، اس پر خود بھی کرتے تھے، دوسروں کو بھی ابھارا تھا، اس پر آنے والی اس کام پر، اس راستے پر، دین پر چلتے ہوئے ان کو جو مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں آئیں، کیا اس پر انہوں نے صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی، تو یہ ساری کوششوں کو دیکھتے ہوئے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، اپنی رحمت سے اس کو جنت کا پروانہ دیں گے، اور یاد رکھو وہی لاسٹ اور آخری آرام گاہ ہوگی، اور جو ایسی آرام گاہ کہ ہمیشگی والی، جیسے ہم لوگ بہت سارے وقت میں سوچتے ہیں نا، گھر کے کام سے اور ذمہ داریوں سے اتنے پریشان ہو کے کہیں 2 دن کے لیے چلے جائیں، جہاں آرام سکون سے رہے، جہاں عورتوں کے لیے مثلا سب سے پہلے کچن چھوٹ جائے اور گھر کی ذمہ داری چھوڑ کے ہر چیز سے ریلیکس،
تو یاد رکھو یہ 2 دن کی ہے، لیکن جنت میں جو آرام ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشگی والا ہے. لا یبغون عنہا حولا، اسے نہیں نکالے جائیں گے، لیکن اس کو خریدنا ہے کیا ہے؟ یہاں پر پیمنٹ کرنی پڑے گی، جب جا کے وہاں پر وہ کریں گے. اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہم انا نسألک جنت وما قرب الیہا قول او عمل ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول او عمل. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب یا رب. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین، اللہم اجعلنا من اصحاب الجنہ، اللہم اجعلنا من اصحاب المحسنین متقین اور صالحین اور مقربین، اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.